صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس گفتگو کو ہم 3 چیزوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ کتنے ہوں گے، پھر دوسرا خلافت کس کو کہتے ہیں، پھر پہلے خلیفہ کون ہے۔ چونکہ قرآن مجید کو غور اور خوض کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو من اللہ بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ عربی زبان میں جو ضمائر ہوتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، تو ایک کے لیے ہوا، 2 کے لیے ہما، سب کے لیے ہم۔ تو بعض کا یہ خیال ہے کہ خلیفہ ایک ہی ہوگا، مگر وہ لوگ اگر قرآن شریف کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہم ضمیر کے توسط سے کئی خلفاء کے تصور کو کھول دیتا، مگر ان کی بدنصیبی سمجھیے کہ وہ لوگ اس کی طرف گئے نہیں، اور اس بات کا دنیا کو نعرہ دے دیا کہ خلیفہ ایک ہی ہوگا، کئی نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر دنیا میں خلیفہ ایک ہی ہونا ہوتا تو میں لیستخلفنہم کیوں کہتا، لیستخلفنہو کہہ دیتا۔ میں ہم کو ظاہر کر کے اپنے کلام میں تمہیں اس بات کی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کئی ہوں گے۔ اس واسطے مسلمانوں کے پاس 4 خلفاء کا تصور ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے، گفتگو طویل ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے خلافت کس کو کہیں، تو میں خلافت کے تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ خلافت جو ہے اس کو ابتدائی دور میں امامت کہا جاتا تھا، چونکہ جو خلیفہ ہوتے تھے وہی امامت فرماتے تھے۔ تو اس کے تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امامت نماز کی امامت کو امامت کبریٰ کا نام دیا گیا، اور امور، تدبیر و انتظام ملک کو امامت صغریٰ کہا گیا۔ تب آپ دیکھیں گے ایک خلیفہ خود امامت بھی فرماتے تھے، انتظام ملک کی نگہداشت بھی کرتے تھے، تو 2 چیزیں ان میں ضم ہو جاتی تھی، وہ بطور خاص خلیفہ بن کے لوگوں کی زبان زد ہوتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ کون بنائے گا، اس کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اکابرین نے اس کی بڑی اچھی توجیہ لکھی ہے۔ ابن حجر حیثمی صواعق محرقہ صفحہ نمبر 11 میں بنیادی بات لکھی کہ 2 چیزیں ہوگی، موجودہ امام و خلیفہ اہلیت و صلاحیت کی بنا پر کسی کو چن لے۔ ایک بات غور سے آپ ذہن میں رکھیں، موجودہ امام و خلیفہ اہلیت و صلاحیت کی بنا پر کسی کو چن لیتا ہے تو وہ ان کے بعد کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی نے حیات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ دوسرا نقطہ بیان فرماتے ہیں، حل و عقد کے اہل چند حضرات کے اتفاق سے اہلیت خلافت والی شخصیت کا انتخاب، یعنی کچھ
دانشمند حضرات اپنی صلاحیت سے، اپنی دور اندیشی سے کسی صاحب فراست کو چن لیتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ کچھ احباب کو تیار کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو اب میرے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے یا مولا کائنات۔ تو وہ لوگ مولا کائنات کے پاس گئے، جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بولے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر عثمان خلافت کا اعلان کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کے دست بابرکت پر بیعت کروں گا۔ پھر یہاں پر آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ اگر ہم مولا علی کو خلیفہ مقرر کریں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں پھر تو علی کے ہاتھ سے بیعت کر لوں گا۔ یہ آپ دیکھیں کتنی صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد بات کا یہ کہنا ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے معصوم ہونا اور ہاشمی ہونا، یہ بھی ان کی اپنی خود تراشی باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت اصل میں نہیں ملتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ معصوم صرف انبیاء کرام کی ذات ہے، باقی سب جو بھی ہم صحابہ کرام کہیں، اولیاء اعظام کہیں، وہ سارے کے سارے محفوظ عن الخطا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تعلق سے لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی خاندان سے نہیں ہے، لہذا وہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، ان باتوں کو ذہن سے نکال لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے پر بہت سی احادیث مروی ہیں۔ وہ احادیث شریفہ کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی کثرت ہے کہ رات دن بیت سکتے ہیں، لیکن خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ احادیث کا جو سلسلہ ہے ختم نہیں ہو پائے گا۔ میں چند احادیث شریف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ان ابا بکر بعثہ فی الحجۃ التي امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قبل حجۃ الوداع، بخاری شریف۔ خلاصہ عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد ہونے والا یہ میرا خلیفہ ہے۔ دوسری حدیث شریف، ان امرأة سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فأمرها ان ترجع الیہ فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر۔ کتنی مشہور حدیث شریف ہے۔ ایک خاتون آ کے دربار رسالت میں کچھ اپنی چیز پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ تم پھر آؤ۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ حضور نے فرمایا فأتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس آ جا۔ یہ اس بات کی اتنی بین دلیل ہے کہ حضور نے اکثر احادیث شریفہ میں واضح فرما دیا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا ابو بکر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اور ایک اس سے واضح حدیث، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمرا، میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتدا کرو۔ چوتھی حدیث شریف، طویل حدیث شریف میں ایک اس کا جز لے کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر علالت پر تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پر آگے آنے کا حکم فرمایا۔ تو اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امامت فرمایا کرتے تھے سرکار کے آخری ایام میں۔ ایک لفظ بطور خاص توجہ کا طالب ہوں، کان یصلی، امامت فرمایا کرتے تھے، مطلب ایک آدھ بار حضور کے حین حیات خلیفہ اول کو امامت کا شرف نہیں ملا، متعدد بار ملا، تب تو کان یصلی استمرار کے کلمات ذکر کیے گئے۔ پھر 5ویں حدیث شریف حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو، کوئی اور ان کا امام بنے۔ اللہ اکبر، یہ کتنے کیا احادیث شریفہ ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ اول ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔